پیارے دوستو، اگر میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھوں، دنیا کا سب سے امیر شخص کون تھا؟ یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا قارون۔ بھلا وہ کیوں نہ ہو؟ اس کے خزانے اتنے بھاری تھے کہ طاقتور مردوں کا ایک گروہ بھی انہیں اٹھانے سے قاصر تھا، تو پھر اس کے خزانے کا شمار کون کر سکتا تھا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کون تھا؟ اس نے یہ بے شمار دولت کیسے اور کہاں سے جمع کی؟ اس کے پاس ایسا کون سا علم تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان بن گیا؟ اور سب سے اہم بات، اس کی موت کے بعد یہ سارا خزانہ کہاں گیا، اور کیا واقعی اب تک اس خزانے تک پہنچنے کا کوئی سراغ ملا ہے؟ یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قارون کون تھا؟ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ قرآن سورہ القصص آیت نمبر 76۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ دونوں کا نسب کچھ یوں ملتا تھا: قارون بن یسہر بن کاہت بن لائد بن یعقوب، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب موسیٰ بن عمران بن کاہت ہے۔ اس طرح دونوں کا نسب کاہت بن لاوی پر ملتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق قارون اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں، کچھ روایات کے مطابق اس نے بنی اسرائیل میں کسی اور کے مقابلے میں عبادت کا ایسا مقام حاصل کیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشین رہا۔ اسے اس کے علم اور تلاوت کی خوبصورت ادائیگی کی وجہ سے المنور یعنی نور والا کہا جاتا تھا۔ اگرچہ بعض علماء نے ان روایات کو مسترد کیا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے قارون کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد میں شیطان ایک مرد کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ عبادت میں شیطان نے قارون سے بڑھ کر مقام حاصل کر لیا، جس سے قارون کو شیطان کے سامنے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ پھر شیطان نے آہستہ آہستہ قارون کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا، ہم لوگ جماعت کی نماز یا جنازے میں شامل نہیں ہوتے، میری رائے ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قارون نے اس کی بات مان لی۔ جب لوگ اس کی عبادت کا علم حاصل کرنے لگے تو وہ اس کے لیے کھانا لانے لگے۔ پھر شیطان نے کہا، ہم نہ تو کسی پر صدقہ کرتے ہیں اور نہ کسی کی مدد کرتے، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کمائی کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ قارون اس مقام پر پہنچ گیا اور دولت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دولت جمع کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ تجارت میں ماہر تھا، بعض کے مطابق اسے کیمیا کا علم تھا جس سے وہ مٹی کو سونا بنا لیتا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کانوں اور پتھروں سے سونا نکالتا اور اسے سونے کی باروں میں بدل دیتا تھا۔ قارون بہت جلد اپنے زمانے کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ فرعون اسے اپنے دربار میں اس کی دولت کی وجہ سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ قارون نے اپنے مال، طاقت اور اختیار پر غرور کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں پر اپنی دولت کا فخر کرنے لگا اور اللہ کے فضل کو بھول گیا۔ وہ بہترین لباس پہنتا، سونے سے بنے کپڑے استعمال کرتا، اپنی قمیص کو 1 یا 2 بالشت لمبا رکھتا۔ اس کی تختی اور کرسیاں بھی سونے کی تھیں، حتیٰ کہ محل کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مرد مقرر تھے۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی، لیکن قارون نے غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے گھر کو نگل لے، اور قارون اپنی دولت اور خاندان سمیت زمین میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 81۔ قارون کے خزانوں کا اصل مقام آج بھی ایک راز ہے۔ کچھ روایات مصر کے بحیرہ قارون کے قریب محل کے بارے میں کہتی ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے نینوا سے جوڑتے ہیں، لیکن کوئی قطعی ثبوت نہیں ملا۔ قارون کی کہانی ہمیں عبرت دیتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ دنیاوی دولت میں غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔